قسمت خرید لی، صلی اللہ کے ذکر سے قسمت خرید لی، جنت بھی مصطفیٰ کی بدولت خرید لی، جنت بھی مصطفیٰ کی بدولت خرید لی۔ میں اپنی ماں کے پیروں کو دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پیروں کو دبا کر جو سو گیا، آواز آئی عرش سے کہ آپ نے جنت خرید لی۔ ماشاءاللہ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خطیب سے آپ سے ملاقات کرائی جائے جو خطیب یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہم سب ہیں کہ آپ ماہ رضوان صاحب نے ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء اکرام کو، ایسے ایسے خطیبوں کو الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس گاؤں میں مدعو کیا ہے، اور الحمدللہ انعام کے طور پر اللہ نے فہیم بہانوی صاحب کو بھی بھیج دیا، اور بہت سارے علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہندوستان کے ایک مائناز خطیب، مشرقی اتر پردیش کے مائناز ادارہ مدرسہ فرقانیہ کے مائناز استاذ حضرت مولانا مفتی معراج صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہے زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ چھپائے جبرائیل جس کی منزل اول، آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی معراج صاحب قاسمی دامت برکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو وہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے انتھک محنت کر کے قد و کاوش کر کے بھاگ دوڑ کر کے محنت اور جانفشانی کر کے یہ پنڈال سجایا، یہ پروگرام منعقد کرایا، اور جتنے لوگ اس کے انعقاد میں شریک ہیں ہر ایک مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خاص طور سے کنوینر جلسہ مولانا محمد رضوان خان صاحب قاسمی اور ان کی پوری ٹیم یقینی طور پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے بھاگ دوڑ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم حضرات، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوری نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے چلی۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک یہ جو پوری نسل ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جنت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد جنت کے اندر ان سے کہا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے آدم و حوا، ہم نے تم کو مکمل آزادی دی ہے اس جنت کے اندر رہنے کی۔ اس جنت کے اندر جہاں طبیعت کہے رہو، گھومو پھرو، کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں طبیعت کہے وہاں جاؤ۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ حالات ایسے ہوئے، اسباب ایسے پیش آئے، واقعات ایسے رونما ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، جس کے پاداش میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو، ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا، اور انہی کے ساتھ جنت میں ابلیس بھی رہتا تھا، اس کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ دنیا کے اندر ایک متعینہ مدت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام رہے، پھر نبیوں کا ایک سلسلہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ سلسلہ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، میری اطاعت کرنے والوں کے لیے، میری عبادت کرنے والوں کے لیے، میرے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرو، اس کو پاک اور صاف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں، اس کی عمارت کو بنا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ تو نے جو حکم دیا ہے ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ تو نے خانہ کعبہ کے دوبارہ جو تعمیر کا حکم دیا، ہم اس کو تعمیر کریں، اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، اس کو تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ہم کوئی بھی بھلائی کا کام کر لیں، ہم کوئی بھی خیرات کا کام کر لیں، ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر لیں، ہم کوئی بھی صالح عمل کریں، اگر اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی نیک عمل کریں اور کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا شامل کریں، اللہ کی رضا شامل کریں، خلوص دل کے ساتھ وہ کام کریں، نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کریں۔ اگر ہم کوئی نیکی کا کام اس لیے کریں گے کہ ہماری ناک اونچی ہو، برادری کے اندر، سماج کے اندر، قوم کے اندر لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری بڑائی کریں اور ہمیں اچھے کاموں سے اور ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں، تو یاد رکھو اللہ رب العزت کو ایسے کسی بھی نیک کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کرنے والے کے منہ پر ایسے نیک کاموں کو منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ یہ مائک پہ صحیح کر دیں اس کو یار۔ تو ضروری یہ ہے کہ نیک عمل جو ہو وہ اچھے جذبے پر مبنی ہونا چاہیے۔
इसी वजह से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नेकी के साथ करता है, नेकी के जज्बे के साथ करता है, अल्लाह की रिज़ा के खातिर काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकियों को ज़रूर कबूल फरमाता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनस सालिहीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया। दूसरी दुआ क्या कर रहे थे? दूसरी दुआ कर रहे थे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना ले, ऐ अल्लाह हम दोनों को अपना मुतीई बना ले। हर इंसान के लिए, दुनिया में बसने वाले और हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि जब तक वो जिंदा रहे अल्लाह का फरमा बरदार बन करके रहे, अल्लाह का मुती बन करके रहे। यही असल चीज़ है और इसी की तालीम दी गई है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान कहता है कि तुम्हें हरगिज़ हरगिज़ मौत ना आए मगर ये तुम अल्लाह के फरमा बरदार बन करके रहो। और अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को इसकी तलकीन क्या करते थे कि तुम हमेशा दुआ क्या करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमा बरदारी की दुआ क्या करो और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमा बरदार बन करके रहो। हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने खाने काबा को मुकम्मल कर लिया तो एक दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। दुआ ये मांगी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमा दे, एक नबी भेज दे जो क्या करे, जिसका काम ये हो कि इनको कुरान करीम सिखलाए, कुरान करीम की तालीम दे, हिकमत की बात करे और इनके दिलों को पाक और साफ करे। यकीनन तू गालिब है, हिकमत वाला है। ये दुआ फरमाई कि इस कौम के अंदर अपना एक नबी भेज दे, अपना एक चहेता बंदा भेज दे, अपना एक महबूब भेज दे। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ये हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने दुआ की। आखिर में एक नबी आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने एक बशारत दी, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। रबीउल अव्वल की मशहूर रिवायत जो है वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन तहकीकी रिवायत ये है कि 8 या 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल की जो रिवायत है ये मशहूर तो है लेकिन ये मुहक्कक बात नहीं है। दूसरी ये है कि आपकी विलादत के अंदर, आपकी पैदाइश के अंदर हद से ज़्यादा इख्तिलाफ है कि आप किस तारीख को पैदा हुए। 2 रबीउल अव्वल की भी तारीख आती है, 8 की भी आती है, 9 की भी आती है, 10 की भी आती है, 12 की आती है, लेकिन मुहक्कक कौल यही है कि आप 8 या 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। गर्च मशहूर यही हो गया है कि 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। मेरे अजीजों, जो लोग पुराने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि इधर से अभी चंद सालों से इसका नाम ईद मिलादुन नबी पड़ गया है। 12 रबीउल अव्वल का नाम क्या पड़ गया है? ईद मिलादुन नबी पड़ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि आज से 10 साल तकरीबन पहले ये कह लीजिए कि इसे 12 वफात के नाम से ही जाना जाता था। अखबारात के अंदर 12 वफात दिया जाता था, इश्तिहार के अंदर 12 वफात का नाम दिया जाता था। तो ये मशहूर हो गया और हमने इसको अपने तरफ से बना लिया है ना। ये कोई ईद नहीं है। मुसलमानों में सिर्फ 2 ईद है, ईद उल अज़हा है और ईद उल फित्र है। यही 2 ईदें हैं, उसके अलावा इस्लाम के अंदर कोई तीसरी ईद नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है या 9 रबीउल अव्वल की हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसका जश्न मनाते हैं और हम उसको त्योहार की तरह मनाते हैं, ईद की तरह मनाते हैं। याद रखो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में ऐसी कोई तालीम नहीं है। इस्लाम में खुश होने की तालीम तो है, जाहिर सी बात है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के ऊपर, आपकी पैदाइश के ऊपर खुश नहीं होगा। यकीनी तौर पर होगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि जिससे हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। जिससे भी हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसके अंदर कितनी चीज़ें देखी जाती हैं? 2 चीज़ों का लिहाज किया जाता है, 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक
یہ کہ اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جو خوشی مناتے ہیں وہ ایسی خوشی مناتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہو، ہمارے بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہو، ہمارے بھانجے کی پیدائش ہوئی۔ ہر ایک سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر ایک سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک انسان اپنے بیٹے سے محبت کا جو اظہار کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، والدین سے محبت کا جو اظہار کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، ماں اور باپ سے محبت کا اظہار جو کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، بیوی سے جو محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، عزیزوں اور اقارب اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے جو محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی جس طریقے سے محبت کا اظہار اپنے بیٹے سے کرتا ہے اگر اسی طریقے سے محبت کا اظہار اپنے والدین کے ساتھ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اس کو گستاخ کہا جائے گا، اس کو بے ادب کہا جائے گا، اس کو نافرمان کہا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ ایسی ہستی ہیں کہ اگر آپ نہ آتے تو زمین نہ ہوتی، زمانہ نہ ہوتا، چنی نہ ہوتی، چنا نہ ہوتا، مکی نہ ہوتی، مکان نہ ہوتا، چرند نہ ہوتے، درند نہ ہوتے، پرند نہ ہوتے، غرضے کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ایسی ہستی ہیں، اگر آپ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی عام بچہ پیدا ہو جاتا ہے ہم جلوس نکال دیتے ہیں اور ڈھول تراشے بجانے لگتے ہیں، دھوپ دھڑاکا کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، رسوم و بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ یقین مانو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ گستاخی ہے، آپ کی توہین ہے، آپ کے ساتھ یہ بے ادبی کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر پکڑ کرے گا۔ میرے عزیزوں، وقت مجھے بہت کم دیا گیا ہے، 20 منٹ کا وقت دیا گیا۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جلوس نکالتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نعرہ بہت بہترین ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، انتہائی دلکش نعرہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس نعرہ کہلانے کے اپنے آپ کو مستحق تو بنائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو اس کا اہل تو بنائیں کہ یہ نعرہ ہم لگا سکیں۔ اس نعرے کے کچھ مطالبات ہیں، اس نعرے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر مکمل طریقے پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے اس شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں۔ آپ کی ہر ایک سنت کو پیار اور محبت کے ساتھ سینے سے لگائیں اور کبھی بھی کوئی کام سنت کے خلاف نہ کریں۔ جب اس طریقے سے ہماری حالت ہو جائے گی اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اوپر، آپ کے ہر طریقے کے اوپر، آپ کے ہر بات کے اوپر، آپ کے ہر قول و کلام کے اوپر اور آپ کے ہر سنت کے اوپر مر مٹنے والے بن جائیں اور اسے بن جائیں گے اور اسے سینے سے لگانے والے بن جائیں گے، تب ہمارے لیے یہ کہنا جائز ہوگا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ورنہ دیکھیے، حقیقت یہی ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، صحیح معنوں میں روزہ ہم نہیں رکھتے، دین کا کوئی کام صحیح طریقے پر ہم نہیں کرتے، چوری ہم کرتے ہیں، ڈکیتی ہم کرتے ہیں، زناکاری کے اندر اور بدکاری کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ غرضے کی کوئی بھی غلط کام ایسا نہیں ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے حقوق کو دباتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کرتے ہیں، ہر برا کام ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یار نبی کا دامن تو پکڑ تو لیا جائے۔ جب ہم نبی کا دامن پکڑے رہیں گے تب ہمارے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر ہم صرف کہتے ہیں، نعرہ لگاتے رہیں تو کھوکھلے نعروں سے، کھوکھلے دعووں سے کبھی بھی کسی قوم کا کوئی بھلا میرے عزیزوں نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت شیش کو پیدا کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، حضرت لوط کو پیدا کیا،
حضرت ہود کو پیدا کیا اور حضرت داؤد کو پیدا کیا، حضرت یوسف کو پیدا کیا، حضرت یوشع کو پیدا کیا، حضرت ذوالکفل کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، غرضے کی تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا کیا، لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس نبی کو پیدا کر کے اس زمانے والوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ نے آسمان کو بلندی دی، زمین کو پستی دی، پہاڑوں کو سختی دی، دریاؤں کو روانی دی اور پیڑوں کو پودوں کو ہریالی دی، لیکن کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا کیا ہے، احسان کیا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیج کر کے ایمان والوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے اوپر کہا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ایک جگہ اللہ کہتا ہے مومنوں کے لیے نبی رحمت ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے لیے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن کے اندر کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی بھی چیز نفع بخش جو ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جو فائدہ مند جو ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کسی کے حق میں مفید جو ہوتی ہے، یہ اسی وقت ہوتی ہے جب اس سے انسان کیا کرے، فائدہ اٹھائے، جب اس سے انسان نفع حاصل کرے۔ اگر انسان اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتا ہے، اگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، جو نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں وہی لوگ مومن ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود کیا ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور میں نے ابھی جب بیٹھا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے اوپر بھیج دیا تھا اور ابلیس کو بھیجا تھا۔ ابلیس جب چلا تھا، جنت سے جب نکالا گیا تھا تو اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جن انسانوں کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہوا ہوں، راندہ درگاہ ہو رہا ہوں، جنت سے نکالا جا رہا ہوں، ان کو میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے ہر مومن کو ہر ممکن کوشش کر کے اور ہر حربہ آزما کر کے ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، ان کو ایمان سے پھرا دوں گا، یہاں تک کہ میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور یہ انسان بھی اللہ رب العزت سے عہد الست میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، تو ہی کرتا دھرتا ہے، تیرے اوپر ہی ہم ایمان لائیں گے۔ میرے عزیزو انسان دنیا کے اندر آ کر کے اپنا وعدہ بھول گیا، انسان اس دنیا کے اندر آ کر کے اپنا وعدہ بھول گیا۔ ابلیس اب بھی اپنے مشن کے اندر لگا ہوا ہے، ابلیس اب بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ابلیس اب بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، لگا ہوا ہے۔ اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو کسی بھی علاقے کی، کسی بھی گاؤں کے، کسی بھی بستی کے مسجد کے اندر چلے جائیں فجر کی نماز میں، وہاں پر دیکھ لیں کہ ہم کتنے اپنے وعدے میں کھڑے ہیں اور شیطان کس طریقے سے اپنے مشن کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو مشن اصل چیز ہے، نبی کا مشن الگ چیز ہے، نبی کی دعوت اصل چیز ہے۔ نبی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اگر نبی کی شریعت کے اوپر عمل کیا تو یقین مانو پھر ہمارے لیے فوز و فلاح ہے، پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میں نے ایک جگہ کلپ سنی تھی، ایک ویڈیو سنی تھی، پاکستان کے کوئی عالم جو بیان فرما رہے تھے کہ ولادت کا جشن، خوشی کا جشن تو ابو لہب نے بھی منایا تھا۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، لیکن ایسا کافر تھا اور اتنا بڑا کافر تھا کہ جس کے ہجوم میں،
جس کی برائی کے اندر ہے نا اور جس کے کفر کی صراحت کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب باقاعدہ اس کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اس کا نام لے کر کے بتلا دیا کہ وہ اور اس کی بیوی یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے انہوں نے بھی کیا کیا تھا نبی کی پیدائش کا جشن کو منایا تھا کیوں اس وجہ سے کہ جب اس کی باندی نے آ کر کے کہا تھا کہ اے ابو لہب تمہارے یہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی تمہارے یہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے تو کیا ہوا تھا اس نے کہا تھا انت حرہ کہ تو آزاد ہے خوشی کے اندر جس باندی نے اسے پیغام دیا اسے خوشخبری سنائی اس کو اس نے آزاد کر دیا اور ایک ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے ہیں مکہ کے بھی نہیں قریش کے بھی نہیں بنو ہاشم کے بھی نہیں آپ کے خاندان کے بھی نہیں لیکن آپ کے مشن کو گلے لگایا آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور آپ کے مشن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کیا آپ کے مؤذن بنے اور آپ سے انتہائی عقیدت کرنے والے محبت کرنے والے صحابی کرام صحابی رسول بنے تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو وہاں پر جنت کے اندر مدینہ کے اندر وہ چل رہے ہیں اس چلنے کی جو آواز ہوتی ہے نا کھٹ کھٹ کی جو آواز ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر بھی محسوس کر رہے ہیں تو میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے عہد الست کے اندر تو ہم اپنے اسلامی شان کو برقرار رکھیں اپنے اسلامی شان کو برقرار رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس شریعت کے حوالے کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ عزم کرنا ہے یہ پختہ ارادہ کرنا ہے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کریں گے اور جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے وہ تہیہ کر لیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے جو لوگ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو ہے پختہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بننا ہے اور کوئی بھی کام شریعت کے اور اسلام کے اور ایمان کے خلاف نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جو ناراض ہو جائے بلکہ ہمیں وقت یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ جنت کے اندر داخل فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جوم کوثر نصیب فرما دے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین